Tariq Nassim is Mr. Tariq Nassim is committed to promoting Islamic finance with a focus on justice, fairness, and societal well-being. His expertise lies in highlighting financial systems that protect wealth, ensure fair returns, and drive economic activity through Sharia-compliant practices. So I request Mr. Tariq Nassim to speak. Thank you very much, Zaid Saab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. His Excellency Ambassador of Pakistan to Kingdom of Saudi Arabia, Nadeem Naqvi Saab, Acting CEO and Director of Pakistan Stock Exchange, Shayan Beg Saab, and other colleagues. I wanted to talk about three general things, and then we can have questions around them. First of all, obviously, I wanted to introduce SECP and the Islamic finance domain that we regulate here. Then we can discuss about the capital market opportunities available in Pakistan in Sharia compliant segments, and then finally we can also discuss about the preventive measures to prevent investments from the risk of fraud and investor protection mechanisms that are required to be taken into account while investing in securities market. So first of all, for SECP, as you know that SECP is an autonomous regulatory body responsible and mandated for regulating the capital markets, insurance industry, non-bank side, pension schemes, and also responsible for managing corporate registry in Pakistan. So our diverse regulatory mandate drive us to many regulated sectors where Islamic finance is present. For example, the capital market that we talk about is offering Sharia-compliant equity securities, Sharia-compliant bonds that we call Sukuk, both in corporate sector and the government sector. And then there are many other instruments available for investment in equities market and hybrid instruments and debt market segments. Similarly, in the insurance sector, we have a Takaful segment that comprises Sharia-compliant insurance solutions for the participants in the financial system. Apart from that, we have NBFCs that are non-bank finance companies that provide financial services to the smaller segment of society, and then voluntary pension schemes that are available for the employees of large companies and in corporations in Pakistan. So with this regulatory mandate, our focus is to enable Islamic finance in all the regulated sectors. And primarily, that drives stem from the Constitution of Pakistan that requires that the state is responsible for eliminating riba from the economy as soon as possible. Similarly, as you may have noted that Federal Shariat Court in 2022 also announced a landmark judgment whereby directing the federal government and provincial government and other financial institutions to transform the entire financial sector into Sharia-compliant financial institutions. And in accordance with that judgment, banks and non-banks financial institutions in Pakistan are in conversion status, and many of them are aggressively working to convert their institution into full-fledged Islamic financial institutions. So with this background and this push and requirements from the Constitution and the Federal Shariat Court, we see a boom in the financial sector where services are being offered on Sharia compliance basis. And ZKLS Security is the one of the leading and first brokerage company in Pakistan that have been certified by SECP as a Sharia compliant institution. Apart from ZLK in the brokerage segment, we have also certified the non-bank finance companies, non-bank microfinance companies, and commercial companies that opted to be certified as Sharia compliant companies. And all these institutions and companies are providing avenues for Sharia compliant investment as well as intermediary services that these intermediaries are licensed to provide. So I will also give you a overall snap of Islamic finance in our regulated sector. You may note that we have a capital market with more than 50% of companies Sharia compliant. And this make a very healthy investable universe for the investors that wanted to invest in Sharia compliant securities. Similarly, we have a thriving Sukuk market in Pakistan that comprise both corporate Sukuk issuers and sovereign Sukuk issuers. Alhamdulillah, from the last year, December 2023, Pakistan Stock Exchange is open for investment in sovereign Sukuk being offered through Pakistan Stock Exchange and listed and traded on Pakistan Stock Exchange.
So investors through the globe can invest in those sukuk as well to reap the benefit of Sharia-compliant sovereign securities in Pakistan. Similarly, there are multiple corporates in Pakistan that are offering Sharia-compliant investment opportunity in their short-term, medium-term, and long-term sukuk. There are multiple sukuk with diverse features and models. Some are for short-term financial needs, some are for medium-term financial needs, some are very unique in structures worldwide. So there are multiple issuers that are issuing sukuk, privately placed or listed sukuk in Pakistani market that are available for investment by the individual investors and institutional investors as per their features. So in addition to that, we have a thriving collective investment universe where Islamic mutual fund, Islamic exchange traded fund, Islamic real estate investment trust are available and thriving, and their numbers are very astonishing. That collective investment schemes, we have 48% assets in the mutual fund industry are already Sharia compliant. Similarly, 70%, around 70% assets in the Islamic pension schemes are the size of Islamic pensions in overall pension industry in Pakistan. For sukuk market, we, as I mentioned, that there are corporate sukuk as well as sovereign sukuk. So here are also the opportunity available for investors to invest in. In Takaful industry, insurance industry, we have a size of about 11% of total premiums that were collected during the year 2023 that comprise Sharia compliant insurance products and can be utilized for their intended purposes. Similarly, we have a large number of professionals that are available in Pakistani market that are registered with SECP as Sharia advisors and providing services in our regulated sectors to advise and guide the intermediaries and investors for their investments in capital markets in a Sharia compliant manner. Apart from that, we have a dedicated sector that comprise Mudarba companies and Mudarbas that are entirely Sharia compliant. So you can see that we have a very diverse investable universe for investors, for local investors as well as expatriates and Pakistani origin card holders. They can utilize the services of intermediaries licensed by the State Bank of Pakistan or the SECP and invest in regulated and Sharia compliant investment avenues. I think I can stop here and give floor to the next speakers to talk about the capital market, and then we can came back for further discussion on the remaining two topics that I have highlighted. Over to you, Zahid Latif sir. Thank you very much, Tariq Naseem sir. Thank you very much indeed. So now I welcome Mr. Nadeem Naqvi. He's the Acting Chief Executive Officer of the Pakistan Stock Exchange. Mr. Nadeem Naqvi brings over 40 years of expertise in global financial markets with notable achievements during his tenure as Managing Director of PSX, where he led the exchange through key transformations, including its demutualization and the inclusion of Pakistan in the MSCI, Morgan Stanley Composite Index, Emerging Markets Index. He has held leadership roles across asset management and research firms internationally. I very warmly welcome Mr. Nadeem Naqvi. Sir. Assalamu alaikum, Zahid bhai. Assalamu alaikum, all the participants. It's great to be here. It's a great honor for me. Mr. Ambassador, Assalamu alaikum, and thank you so much for your gracing this occasion. I think it is very important that the leading Pakistani in Saudi Arabia is here with us. It gives us a great amount of strength. And Naseem bhai, Tariq Naseem bhai, thank you so much for giving an overview of the regulatory ecosystem. I'll just be very brief and just highlight the fact that the Pakistan Stock Exchange has moved significantly over the last 3, 4 years, 5 years into Sharia compliant parallel mode, which allows a lot of people whose conscience and whose heart is that they should be as close to the Sharia way of living and dealing in assets, including financial assets. So now
We are one of the very few countries, I would say only Malaysia is probably near us, in terms of having two very, very powerful forces moving into the Sharia compliant mode, and the growth of the Sharia compliant assets of the mutual funds as well as the banking system shows the popularity and the depth of conviction by investors at large in this product, both within Pakistan and out of Pakistan. So there is a meta development and a meta target that we have, that inshallah within a certain period of time, a bulk of our investment opportunities and investment assets ought to be Sharia compliant. I need not tell you that even from the conventional point of view, the advantage of Sharia compliant products is twofold. One is that the products that are Sharia compliant and are listed on the stock exchange have to be much lower leveraged, i.e. depending on much less debt than conventional products. That is very near the Islamic spirit. Second point is that the kind of products that we have introduced on the Pakistan Stock Exchange is based on fundamentally strong assets underlying it. For example, the KC 30 index, which we have done with Mizan Bank as a partnership, the Mizan index of KC 100, they are based on Mizan Bank and PSX teams in terms of understanding the fundamentals of these companies and their long-term growth and long-term ability. Some new products have come in the last 2 years, especially last 2 years, I would say. These are the ETFs. Some of you might be aware of the global growth of the ETF market. Very easy to invest and very easy to move in and out if you need a liquid investment. And unlike a single company, these are baskets of a variety of quality stocks. In Pakistan, we have two major ETFs, which is the Mizan Bank, Mizan Pakistan ETF, and the Mahana Income Index ETF. Both of these are solidly backed by quality companies, which are dividend paying, which are low leveraged, and therefore their risk factor relative to conventional stocks is much, much lower. I will just end now by just saying that why invest in the Pakistan stock market? You as investors are present or want to be present perhaps through the RDA account into the benefits of sovereign debt, into the benefits of keeping a higher return in RDA than is available. So the key reason is performance. Bloomberg just last week published a story saying Pakistan is the best performing market in the world. I'll give you some other data which I think you might find interesting, that the Islamic index is actually parallelly, in a parallel way, mirroring the KC 100 index in terms of performance. In the last 5 years, annualized return of the KC 100 is around 31%. In the last 5 years, the annualized return of KMI 30 is 31%. In the last 3 years, because we went through a bit of a bad patch, the PSX index return is slightly over 27%, and the KMI index is 27% also. So I think it is a misnomer. Some people think, okay, so this is an Islamic product, it performs as good as the conventional product. I don't think that is the case. In fact, we have seen by these numbers that the Islamic products and the Islamic constitution of indices perform as well, if not better, than the conventional, with the added advantage that we follow the spirit of the religion, we are much lower leveraged, and the fundamentally good companies are present here. So in terms of performance, it is excellent. Going forward, the question is, okay, fine, so Pakistan stock market is at 80,000 plus.
what do you expect it to do now? I think we have to understand valuations. Despite this high growth in the Pakistan stock market index, the valuation in terms of price earnings ratio is still around 4.6, 4.7 times forward earnings. Historically, the price earnings ratio of the Pakistan market has been between 7.5 to 8 times, which means that even today, despite this great run up, we are at 40-45% discount to the historic 20-year average, which means that if, inshallah, as we expect, there is stability on the economic side, the key indicators of inflation, of foreign exchange reserves, of the currency and the current account deficit remain under control as State Bank and the government are managing it. I'm very, very confident that the outlook for the stock market remains very, very robust going forward next 12 months. So I will end here and let other speakers carry on. Thank you very much. Thank you very much, Nadeem bhai. Thank you very much for a very detailed introduction of Pakistan's capital market in the light of the Islamic instruments. So now I would like to introduce Mr. Shayan Ahmed Beg, Deputy Head and Executive Vice President of Shariah-Compliance at Mizan Bank Limited, to join the conversation. Mr. Shayan Beg is a seasoned expert in Islamic banking with over 10 years of experience in Sharia-compliant product development and compliance. His role at Mizan Bank focuses on ensuring that the bank's offerings align with Islamic principles, contributing to its leadership in the Islamic financial sector. So thank you very much, Shayan Saab, and the mic is with you now. Thank you, Zulfikar Saab, for inviting me for the session. I would like to briefly tell about the initiatives taken by Mizan Bank and the opportunities that are available to overseas Pakistanis to invest in Pakistan through Mizan Bank. Alhamdulillah, Mizan Bank has been very active in promoting the RDA accounts, and for that purpose, Mizan Bank have a dedicated unit and sector which constitutes of more than 80 personnel. And whenever a client opened his account in Mizan Bank, a dedicated resource is allocated to that client for handling over his cases and his investments. And then at Mizan Bank, usually an account is opened after 48 hours. For example, if all the formalities are completed, then the TAT for opening the account is 48 hours. And our performance and our contribution in RDA in these Roshan digital accounts can be witnessed by the fact that, Alhamdulillah, till now, we have more than 110,000 RDA accounts. And Alhamdulillah, we have been able to route around $2 billion of remittances out of around $8 billion that have been remitted so far. So approximately we have a 25% share in this market. And now, after telling what Mizan Bank is doing, now I would like to very briefly highlight what type of products and services that are available to the customers, to the expatriate Pakistanis to invest in Pakistan. Through Mizan Bank RDA account, you can invest in Mizan Bank TDRs. You can also invest in Islamic Naya Pakistan certificates that are giving a very good rates that range from around 15% to 21%. And these are short-term to long-term investments, around 3-month investment also available, and you can go up to 5 years investment. Then you can invest in the mutual funds through Al Mizan investment. Then the RDA account customers can invest in the equity markets through Roshan equity investment. You can select the list of brokers available that offers the Sharia compliant services, and by selecting the broker, you can invest in the equity market, which Brother Nadeem Naqvi Sahab have highlighted. It's Alhamdulillah a very rising trend in Pakistan, and Alhamdulillah market is growing, mashallah. Then you can have your ghar apna house finance. Yeah, the RDA customers can finance their cars or home financing through the RDA portal. You can also donate through the RDA portals.
and you can invest in the Roshan. Now, recently, Alhamdulillah, the sukuks market in Pakistan is also growing. The government of Pakistan has been regularly issuing sukuks. Now, the RDA customers can also invest directly in the sukuk in the upcoming bids through their RDA accounts. So, Alhamdulillah, a whole plethora of financing facilities and investment options are available to the RDA customers, and Alhamdulillah, you can have good and reliable investments by choosing any of the financing options through Mizan Bank. And one other benefit of the RDA account is easy repatriation. That is, you can take the money back without any state bank approvals. So these are the added benefits that an investor have when they opt for RDA account and then their services. So I very briefly highlighted the different options available to the potential RDA investors through the banking channel. And now, if there is any question, inshallah, then I shall be available. Thank you. Thank you very much, Shayan Beg Saab. So we have received a couple of suggestions कि हमें थोड़ा सा इस वेबिनार को बायलिंगुअल कर लेना चाहिए. उर्दू में भी बात मैं आप लोगों की इजाजत से करना चाहूंगा. बेसिकली इजारा सुकूक के हवाले से थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा. कुछ शायान साहब ने भी बताया है, कुछ तारिक नसीम साहब ने भी बताया है. सो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स, जैसे आपको ये पता है कि लोग फिक्स्ड इनकम, जो लोग स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा घबराते हैं कि उसकी फ्लक्चुएशन से, तो वो लोग फिक्स्ड इनकम की तरफ चले जाते थे. पहले फिक्स्ड इनकम के अंदर प्रोडक्ट जो था वो शायद शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था, या था भी तो सिर्फ बैंकों के दरमियान में ट्रेड होता था. बट अभी इस लास्ट ईयर दिसंबर से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर सुकूक को भी लिस्ट करवा लिया गया है. और अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प के साथ अब वो बड़ा सक्सेसफुली हर महीने जो है वो बिलियंस ऑफ पाकिस्तानी पैसों की उसमें सुकूक के अंदर ऑक्शन होती है स्टेट बैंक करके. तो 5,000 रुपया मिनिमम इन्वेस्टमेंट का एक थ्रेश होल्ड है जिसके जरिए आप सुकूक खरीद सकते हैं, और ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, आप मिलियंस ऑफ रुपीस में भी सुकूक खरीद सकते हैं, जो कि टोटल सूद से पाक है और शरिया कंप्लायंट एंड बैक्ड बाय द सॉवरेन गारंटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है. तो ये एक नया प्रोडक्ट उन लोगों के लिए भी स्टॉक मार्केट में आ गया है जो कि इक्विटी मार्केट से थोड़ा सा खाइफ होते हैं. लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हमारी एक टीम जो है वो बैठी हुई है मिजान बैंक वालों की तरफ से, कि अगर कुछ क्वेरीज आती हैं तो उसका भी वो जवाब देंगे. तो वकार साहब, अगर आपके पास कोई क्वेरीज आई हैं, इफ यू वुड लाइक टू से समथिंग, तो आप इस पे बातचीत करें, अदरवाइज फिर हम दोबारा एक राउंड करेंगे अपने एमिनेंट स्पीकर्स के थ्रू. वकार अल्ताफ साहब. जी सर, अभी तक एज सच कोई क्यूरी नहीं आई है. एक दो हजरात ने अकाउंट ओपनिंग के हवाले से सवालात किए हैं, तो उनको रेफर यही किया गया कि अगर वो स्पेसिफिक किसी बैंक को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट के थ्रू डिजिटली वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं. और अगर वो चाहते हैं कि मिज़ान बैंक की तरफ से वो अकाउंट ओपन करना चाहें तो मिज़ान बैंक की वेबसाइट पे रोशन डिजिटल का मेन पेज है, वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन डाल के अपनी तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करके ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं. और अगर चाहें तो अपनी डिटेल्स यहाँ हमें चैट बॉक्स में डाल दें, हम उनसे रब्ता करके उनको असिस्ट कर देंगे इंशाल्लाह. ठीक है. फर्दर जवाद हाशमी साहब जो कि जनरल मैनेजर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, उन्होंने भी एक मैसेज टाइप किया है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर भी लोग आ सकते हैं और लोग आके वहां से गाइडेंस ले सकते हैं मुकम्मल तौर पे रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से. जो रोशन डिजिटल अकाउंट के साथ मुंसलिक पाकिस्तान के बैंक्स हैं और स्पेशली इस्लामिक बैंक्स वाबस्ता हैं, और फिर उनके थ्रू अगर रोशन इक्विटी अकाउंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस्लामिक ब्रोकरेज हाउस के थ्रू भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. सो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इनकी जो वेबसाइट्स है वो अवेलेबल है जो कि लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकती है. तो इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो हर तरह के स्कैम से जरूर बच के रहें
اور مختلف سوشل میڈیا کے اوپر مختلف قسم کے جو بیانات آتے ہیں ان سے بہت زیادہ محتاط رہیں، اور جب بھی کوئی اس قسم کی چیز ہو تو فوراً SECP، اسٹیٹ بینک یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ سے رجوع کریں اور وہاں سے اپنی گائیڈنس لیں. I will again come to Ambassador of Pakistan, His Excellency Ahmed Farooq Saab. Sir, are you available? Thank you very much, sir. ایک تو سر یہ ہے کہ یہ آج ہمارا فرسٹ اٹیمپٹ تھی آپ کے ساتھ کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ تھوڑے بہت ہم سے کوئی کوتاہیاں رہ گئی ہوں یا ہیکپس رہ گئے ہوں. میری آپ سے بڑی ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ ان دا منتھ آف اکٹوبر وی ول اگین would like to make it happen اور with a bigger audience. تو اگر آپ اس کے حوالے سے مجھے کوئی انڈرسٹینڈنگ دے دیں تو I shall be very grateful. اور اس کے بعد پھر میں آپ چاہوں گا کہ آپ اپنی کوئی بات بھی کریں ہم سے. جی شکریہ زاہد صاحب. جی ہم آپ کے ساتھ یقیناً تعاون کرنا چاہیں گے، اور اب اکتوبر میں یا نومبر میں اس طرح کا ویبینار جو ہے اس کا دوبارہ اہتمام کیا جا سکتا ہے. آج میرے خیال میں آپ کو علم ہے کہ یہاں پہ ان کی نیشنل ہالیڈے ہے، یوم الوطنی ہے، اور یہ لانگ ویکنڈ تھا 4 دن کا. تو اس میں یہ بھی کافی ممکن ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ٹریول کر رہے ہوں. تو اگر یہ شاید کسی اور دن ہوتا تو ہماری آڈینس جو تھی بہتر بھی ہو سکتی تھی تعداد کے اعتبار سے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کافی آپ نے جو ہیں وہ مفید معلومات جو ہیں وہ شیئر کی ہیں پبلک کے ساتھ. اور جب ہم اس کی ریکارڈنگ بھی ویبینار کی شیئر کریں گے اپنے سوشل میڈیا پہ تو میرے خیال میں اس سے مزید لوگوں میں دلچسپی پیدا ہوگی، تاکہ جب ہم اگلا ویبینار کریں تو اس میں شرکت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہوگی. باقی میرے خیال میں ہمیں بس اس مزید جو ہے ان معلومات کو فراہم کرنے کی ضرورت ہے کہ چونکہ سٹاکس جو ہے وہ ذرا ایک، جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا، ایک ایز اے سیکیور انویسٹمنٹ لوگوں کے ذہن میں یہ ایک ایسا آپشن ہے کہ شاید وہ اس میں اتنے یعنی مطمئن یا کمفرٹیبل نہ ہوں. سو اس چیز کو تھوڑا سا مزید ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں اپنی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ سٹاکس میں یا سیکیورٹیز میں کریں، اور وہ ان کو کیسے سیف گارڈ کریں یا کیسے مانیٹر کریں تاکہ جو ہے اس سے وہ مزید منافع اور فائدہ اٹھا سکیں. تو آئی تھنک یہ اس کے اوپر اگر ہمارے اسپیکرز مزید روشنی ڈالیں تو وہ لوگوں کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا. شکریہ. رائٹ سر، تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑے ایک امپورٹنٹ بات کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ لوگوں میں پاکستان میں سر جو فائنینشیل لٹریسی ہے وچ از انفارچونیٹلی ایٹ دا لوسٹ ایپ. 24 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے اور اس کا 0.5% جو ہے وہ 12 لاکھ بنتا ہے. But unfortunately, less than 1/4% of the entire population of this country is involved into the stock market. 3.5 لاکھ کے قریب ہمارے پاس صرف اکاؤنٹس ہیں. جہاں تک سر اسٹاک مارکیٹ میں کانفیڈنس لیول کی بات ہے تو اس سے آپ کو سر یہ بتاتے چلیں کہ جنرل پبلک جو جہاں اس وقت پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ پچھلے سال جون 2023 کے اندر ہماری انفلیشن 39% پہ تھی اور ہمارا انٹرسٹ ریٹ 22% پہ تھا which was all time high. ہماری انفلیشن بھی all time high پہ تھی، ہماری انٹرسٹ ریٹ بھی all time. اور پھر تیسری ایک بات یہ تھی کہ خدا نہ خواستہ اس وقت اتنی زیادہ فیئر فیکٹر تھا کہ خدا نہ خواستہ شاید پاکستان ڈیفالٹ نہ کر جائے. لیکن جب 30 جون 2023 کو IMF کے ساتھ پاکستان کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا ایگریمنٹ سائن ہوا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مائکرو لیول پہ ہماری جو ہے سارے انڈیکیٹرز امپروو ہونا شروع ہو. اور ان دا لاسٹ 15 months ہم سر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 22 سے تقریباً 17% پہ آ گیا ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن ہماری 39% سے سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے. پھر ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس الحمدللہ پک اپ کر گئی ہیں، ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پک اپ کر گئی ہے. تو یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں کہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کی کیا وجہ ہے. اور پھر جو انٹرنیشنل میڈیا
یا انٹرنیشنل کریڈٹ ایجنسیز پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، وہ بھی ہر طرح سے ان بائسڈ قسم کا اوپینین ہے۔ پھر ہم سر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 15 ماہ میں، یعنی پچھلے سال جولائی 2023 سے لے کر سپٹمبر آلموسٹ اینڈ ہونے کو آ گیا ہے، ان 15-16 ماہ کے اندر ہمارا ایکسچینج ریٹ بھی اسٹیبل ہے، ڈالر US ڈالر ورسز پاک روپیز بھی اسٹیبل ہے، جو بہت زیادہ پچھلے سال جون سے پہلے جو ہے وہ بہت ہیویلی فلکچویٹ کر رہا تھا۔ تو دیز انڈیکیٹرز آر انڈیکیٹ towards the betterment of our capital market. So یہ ایک تو لوگوں کو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یقیناً اس کے باوجود بھی جو لوگ اسٹاک مارکیٹ میں رسک نہیں لینا چاہتے، ان کے لیے جو سکوک ہیں وہ ایک بہت خوبصورت ایک ایونیو اسٹاک مارکیٹ نے مہیا کر دیا ہے، جس کے اوپر وہ کر سکتے ہیں۔ آئی وڈ ریکویسٹ طارق نسیم صاحب کہ سر آپ بھی کچھ اس موضوع پہ مزید بات چیت کریں، ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہے تاکہ ہم آپ کے بات سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے پہلی چیز یہ کہ جو ہمارے دین کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم جانیں تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہے کہ ایون یتیم کے مال کو بھی مینجمنٹ کا حکم ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال کو ایسے نہ چھوڑ دو کہ زکوٰۃ اس مال کو کھا جائے۔ میننگ ہے بھائی کہ آپ کو اپنی فائنینشیل مینجمنٹ کرنا از یور اوبلیگیشن، اور انویسٹمنٹ کرنا از اوبلیگیشن، ہمارا آپشن نہیں ہے۔ دوسری، جس طرح کی انٹرسٹ انوائرمنٹ ہے اور جس طرح کی فائنینشیل نیڈز بڑھ رہی ہیں اور انفلیشن کی وجہ سے جو پریشر آ رہا ہے لوگوں پر، تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی انویسٹمنٹ کو مینیج کریں ان اے وے ویئر بائی آپ ایکسٹرا ارننگس جو ہیں وہ لے سکیں اور اپنی جو فائنینشیل نیڈز ہیں ان کو آپ پورا کر سکیں۔ لیکن اس میں جو خاص خیال رکھنے والی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو فراڈسٹر سے بچیں۔ بہت سے لوگ پیسے ڈبل کرنے کے لیے ڈفرینٹ اسکیمز اور جعلی اسکیمز لے کے سوشل میڈیا کے تھرو آتے ہیں۔ آپ کے لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ صرف ان لوگوں سے ڈیل کریں جن کے پاس پراپر لائسنسز موجود ہیں ٹو ڈیل وتھ فائنینشیل میٹرز۔ وہ لائسنسز یا تو اسٹیٹ بینک نے جاری کیے ہوں گے یا SECB نے جاری کیے ہوں گے، اور ان کی انفارمیشن آپ SECB کی ویب سائٹ سے چیک کر سکتے ہیں۔ دوسری، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فائنینشیلی اویئر زیادہ نہیں ہیں اور آپ اسٹاک مارکیٹ کی کمپلیکسٹی کو نہیں سمجھتے ہیں، تو پہلا آپشن جو انویسٹمنٹ کا ہونا چاہیے آپ کے پاس وہ سکوک کی مارکیٹ ہے۔ جو گورنمنٹ کے سکوک ہوتے ہیں وہ آلموسٹ ان میں رسک منیمل لیول کا ہوتا ہے اور اس میں ایک اسٹڈی ریٹرنس جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کیپٹل مارکیٹ میں انویسٹمنٹ سٹارٹ کر رہے ہیں تو سکوک شوڈ بی یور فرسٹ پرائرٹی ان مائی ویو۔ اس کو آپ اویل کر سکتے ہیں اور اس کے تھرو جو ہے آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کو مینیج نہیں کر سکتے خود اور آپ کے پاس اتنا ٹائم یا ابیلٹی نہیں ہے، تو اس کا ایک اور طریقہ کلیکٹیو انویسٹمنٹ اسکیمس یا میوچل فنڈس کے تھرو ہے، جہاں پر آپ پروفیشنلس کی خدمات لے لیں اور ان کے تھرو آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مارکیٹ کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور فائنینشیلی لٹریٹ ہیں اور خود مارکیٹ میں ڈائریکٹ ایکویٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی رجسٹرڈ اسٹاک بروکرز کے تھرو آپ اسٹاک مارکیٹ میں روشن ڈیجیٹل کے تھرو انویسٹ کر سکتے ہیں اور اس انویسٹمنٹ کو بھی آپ مینیج کر سکتے ہیں، ویئر بائی آپ اسٹاک بروکر کے تھرو اپنی انویسٹمنٹس کو مانیٹر کرتے رہیے، اپنی رپورٹس لیتے رہیے اور اس طریقے سے آپ انشور کیجئے کہ آپ کے پیسہ جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے اور جو ہے وہ ٹیکن کیئر کیا جا رہا ہے بائی دا بروکرز جو لائسنس ہے SECB۔ ساتھ ہی ساتھ میرا یہ خیال ہے کہ ہر انسان کو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے وائل میکنگ انویسٹمنٹس کہ اس کا رسک ایپیٹائٹ کیا ہے۔ اور فائنینس میں ایک پرنسپلس ہوتا ہے کہ جہاں پر ریٹرن زیادہ ہوتا ہے وہاں پر رسک بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا رسک پروفائل زیادہ رسک برداشت نہیں کر سکتا اور آپ کا رسک ایپیٹائٹ کم ہے، تو آپ ایسے وینچرز میں مت جائیے جہاں پر رسک زیادہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل پیور ایکویٹیز میں مت جائیے اگر آپ کا رسک ایپیٹائٹ کم ہے اور آپ کا رسک پروفائل لو ہے۔ آپ کے پاس باقی آپشنز ہیں کیپٹل مارکیٹس میں، جیسے زاہد بھائی نے بھی کہا کہ آپ سکوک کے تھرو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور ایک اسٹیڈی ریٹرن کما سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ میرے خیال میں مناسب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک سیریز آف ڈسکشنز میں ہم جائیں گے تو ہم فردر چیزوں پہ بھی بات کریں گے، کہ آج کی اس کنورسیشن کے تھرو ہم نے آپ کو مارکیٹ صرف انٹروڈیوس کرانے کی اٹیمپٹ کی ہے۔ تو میرا مشورہ ہوگا کہ اس ریفرنس سے بہت سی انفارمیشن ہماری اینٹیٹیز کی رسپیکٹیو ویب سائٹ سے آپ کو مل جائیں گی۔ خاص طور پر اگر شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ ایونیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو SECB کی ویب سائٹ کے اوپر اسلامک فائنینس کے ٹیب کے اندر آپ کو بہت سی انفارمیشن مل جائیں گی۔ خاص طور پر اسلامک فائنینس کا ایک بلیٹن ہم پبلش کرتے ہیں ایئرلی، جس میں کمپلیٹ انفارمیشن ہوتی ہے۔ اس انفارمیشن سے آپ کو اوور آل لینڈسکیپ کا پتہ چل جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک ایشو جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ واقعی شریعہ کمپلائنٹ ہے، تو میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا
کہ SCCP کی نیشنل لیول کے اوپر شریعہ ایڈوائزری کمیٹی ہے جس کی گائیڈنس کے اندر ہمارے ریگولیٹر پرسنس کام کرتے ہیں. ہمارے پاس تقریباً پاکستان میں 148 کے قریب رجسٹرڈ شریعہ ایڈوائزرز موجود ہیں جو انٹرمیڈیریز کو گائیڈ کرتے ہیں. خاص طور پر کچھ کوشچنس اگر اسٹاک اسکریننگ کے کرائٹیریا کے ریفرنس سے بھی چیٹ باکس میں دیکھ رہا تھا, تو میں آپ کو یہ اشور کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو اسٹاک اسکریننگ کا پروسیس ہے پاکستان میں وہ اپ ٹو دا مارک ہے اور بیسٹ جو گلوبل سٹینڈرڈز ہیں ان کو وہ میٹ کرتا ہے, اور ہم ان کے مطابق شریعہ اسٹاک اسکریننگ پاکستان میں ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اسٹاک ایکسچینج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی سپرویژن میں, جہاں پر کمپنیز کو ایک پری ڈیفائنڈ کرائٹیریا کے اگینسٹ اسکرین کیا جاتا ہے, کلوزلی مانیٹر کیا جاتا ہے, اور اس کی بیسس پہ ان کو اسلامک انڈیکس میں شامل یا نکالا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جید علماء کی رہنمائی ہمیں حاصل ہے سارے پروسیس میں, اور پاکستانی اور انویسٹر جو ہیں دے کین ٹرسٹ دی شریعہ گورننس میکینزم اویلیبل ان مارکیٹ, جہاں سے ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ چیزیں جو انویسٹمنٹ کے جو انسٹرومنٹس ہیں جو آپ کو اویلیبل کیے جائیں شریعہ کمپلائنٹ میں وہ اسٹینڈرڈس کو میٹ کرتے ہوں, پرنسپلس کو میٹ کرتے ہوں, اور پیورلی شریعہ کمپلائنٹ کے جو گائیڈنگ فریم ورک ہیں ان کے مطابق وہ پرفارم کر رہے ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اس سبجیکٹ پہ بہت ڈسکشن کی ضرورت ہے جو کہ انشاءاللہ آنے والے سیشنز میں ہم کریں گے. ابھی میں کنکلوڈ کرتا ہوں اور واپس زاہد بھائی کے پاس چلتے ہیں. تھینک یو ویری مچ طارق نسیم صاحب, بڑی اچھی آپ نے ڈسکشن کی ہے. میں ریکویسٹ کروں گا ندیم نقوی صاحب سے کہ وہ اگر کوئی بات کرنا چاہیں گے تاکہ ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں. انمیوٹ کیجیے گا نقوی صاحب, آپ کائنڈلی پہلے انمیوٹ کیجیے گا. بہت شکریہ زاہد بھائی. طارق نسیم صاحب نے آپ کو ایک اوور ویو دے دیا, پورا بہت اچھی طرح سے سمجھایا کہ اگر آپ کا رسک ایپیٹائٹ اتنا نہیں ہے تو آپ ریلیٹیولی لیس رسکی ایسٹس پہ چلے جائیں, جو کہ بالکل مناسب ہے, کیونکہ انویسٹمنٹ کا جو اولین اصول ہے وہ ہے ڈائیورسفیکیشن, کہ آپ شیخ چلی کی طرح سارے ایگز جو ہیں ایک باسکٹ میں نہ ڈال دیں, کیونکہ اگر باسکٹ گر گئی تو سب برابر ہو جاتا ہے, تو اس کو ڈیوائڈ کریں. میں تھوڑا سا اس پہ اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سیونگز کیوں کرتے ہیں, ہم انویسٹمنٹ کیوں کرتے ہیں, ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے. تو خاص طور سے ان بھائی بہنوں سے جو کہ ایکسپیٹریٹ ہیں اور جو باہر کے ملکوں میں کام کر رہے ہیں, اور ان کا ارادہ ہے کہ وہ کسی پوائنٹ پہ پاکستان آئیں گے اور اپنے ریٹائرمنٹ کے وقت ان کو ایک تھوڑا سا, کیونکہ نہ پینشن ہے ہمارے پاس, نہ ہمارے پاس ویسٹرن ممالک کی طرح سوشل سیکورٹی کا نظام صحیح ہے, تو ہمیں خود اپنے آپ پہ اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہو. اور اس کی وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جب سیونگز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سیونگز کو کس طرح سے اپروچ کریں, وہ اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. تو میرا اپنا جو مشاہدہ رہا ہے, جب ہم مارگن اسٹینلی میں بھی میں تھا, میرل لنچ میں بھی میں تھا, اور یہاں پہ بھی کئی فاؤنڈیشنز کے انویسٹمنٹ کمیٹی پہ رہ چکا ہوں, وہ یہ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کی سیونگ سے کیپیسٹی ہے کیا. تو دو طرح کی آپ کی سیونگز ہوتی ہیں. ایک وہ سیونگ ہوتی ہے جو کہ انلیکوڈ ہوتی ہے, آپ نے پاکستان میں کسی ہاؤسنگ اسکیم میں پیسے لگا دیے ہیں اور آپ کو ہر 2 مہینے پہ 3 مہینے پہ کچھ قسط دینی پڑتی ہے, بٹ دیٹ از اے انلیکوڈ تھنگ, جو کہ جب وہ کمپلیٹ ہوگا 4 سال بعد 5 سال کے بعد, اس وقت آپ کو لیکوڈیٹی آئے گی. دوسرا آپ کا پورشن آف سیونگ جو ہے وہ لیکوڈ ایسٹس کا ہے, جہاں پہ آپ کے پاس بیسکلی 2 میجر ایسٹ کلاسز ہیں. ایک فکسڈ انکم ہے جو کہ اسلامی شریعہ کمپلائنٹ ہیں, اور دوسرے ایکویٹیز ہیں جو کہ اسلامی شریعہ کمپلائنٹ. تو اگر آپ پورٹ فولیو اس طرح سے دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ میرا ہمیشہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, اچھا ندیم بھائی آپ بتائیں کہ میں کتنا ڈال دوں اسٹاک, میرے پاس 1 ملین روپے پڑے ہوئے. تو میں کہتا ہوں بھائی 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ تک میکسیمم تم ڈالو اسٹاک, کیونکہ اسٹاک ایک والیٹائل جانور ہے, وہ تمہارا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا روز روز دیکھتے رہو گے. تو ایک بار ڈال کے 6 مہینے پہ اس کو ری بیلنس کیا کرو. باقی 70% تم ڈالو ان ایبسولوٹلی سیف گورنمنٹ سیکورٹیز, جو کہ پاکستان کے کرنٹ سچویشن کے اندر, جیسے کہ بھائی صاحب نے ابھی صحیح کہا کہ اجارہ حقوق اب اسٹاک مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ٹو پرچیز. Over 1 trillion rupees worth of ijara sukuks have been now auctioned in the Pakistan Stock Exchange, which is a huge number. اور سیکنڈری مارکیٹ میں ان کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی
اپنے CDC اور NCCPL جو ہمارے سسٹر کنسرنز ہیں جو کہ کسٹڈی اور کلیئرنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ مل کے، یہاں پہ جو بینک ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک کمپلیٹلی ڈیجیٹائزڈ سیکنڈری مارکیٹ ٹریڈنگ کا ہم نے پلان امپلیمنٹ کرنا شروع کیا ہے، جو کہ ان دا فرسٹ کوارٹر آف جنوری 2025 آ جائے گا. تو آپ جس طرح RDA اکاؤنٹ آپ کھول سکتے ہیں ڈیجیٹائز طریقے سے، اس طرح آپ ڈیجیٹائز طریقے سے اپنے سکوک میں ٹریڈ کر سکیں گے. جس وقت چاہیں گے بیچ سکیں گے، جس وقت چاہیں گے خرید سکیں گے. اٹ ول بی انسٹنٹینیس ان شاء اللہ تعالیٰ، دن میں کسی بھی وقت. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فرض کیجئے سکوک آپ کو ایک پرٹیکولر پیریڈ کا 15% کے ریٹرن دے رہا ہے، اور آپ تھوڑا سا رسک لینے کے لیے تیار ہیں اسٹاک مارکیٹ میں جو کہ آپ کو دیتی ہے لیٹس سے تھیوریٹیکلی 20% کا ریٹرن ایک سال میں، تو آپ کا کیونکہ 70% پورشن فکسڈ ہے اور 30% پورشن پہ آپ کو 20% مل رہا ہے، تو آپ کا نیٹ ریٹرن جو ہے وہ 16.2% کے قریب ہو جائے گا اس سال. یہ ایسی چیز ہے جس کو بڑا لاجکلی ہمیں کرنا ہے، اور نصیب صاحب نے جیسے فرمایا تھا اس کو آپ کو رسپانسبلی مینیج کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا اچھا بھائی تو لے لے پیسہ میرا، میں ایک سال کے بعد دیکھوں گا. اٹ از آور رسپانسبلٹی. ہمیں ہر کوارٹر اپنے بروکر کے ساتھ، اپنی میوچل فنڈ کے ساتھ، اپنے جو بھی ہمارا ایڈوائزر ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے اسیس کرنا پڑے گا کہ مارکیٹ کی سچویشن کیا ہے، میری اپنی پرسنل جو سچویشن ہے وہ کیا ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے وہ وقت آ رہا ہے جہاں پہ میرے بچے کو مجھے باہر بھیجنا ہے پڑھانے کے لیے، تو مجھے اور زیادہ لکوڈ چیزیں رکھنی پڑیں گی، تو میں فکسڈ انکم کی طرف زیادہ چلا جاؤں گا. اگر میرے بچے چھوٹے ہیں ابھی اور مجھے 7-8 سال لگیں گے جہاں پہ ان کو ہائی اسکول وغیرہ میں جانا ہے، تو میں ایکویٹیز میں چلا جاؤں گا، کیونکہ اوور دا لانگ رن ایکویٹیز ہمیشہ آپ کو دیتی ہیں ریٹرن ایکویولنٹ اور بیٹر دین انفلیشن. ایک سوال آیا تھا ابھی چیٹ میں کہ انفلیشن اتنا ہے اور آپ نے جو ریٹرن بتائی ہے، یس 1 سال 2 سال میں ضرور یہ ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے ہو، مگر اگر آپ پچھلے 10 سال یا 15 سال یا 20 سال کا دیکھیں تو پاکستان کی ایکویٹیز میں $US ٹرمز کے اندر آپ کو جو ریٹرن دیا ہے وہ انفلیشن سے اور ڈیپریسیشن سے زیادہ رہا ہے. تو میں صرف یہی کہوں گا کہ ایکویٹیز آر اے گڈ ایسٹ کلاس، اور اس میں اب چوائسیز آ گئی ہیں. ہمارے پاس ETF آ گئے ہیں، اسلامک ETF آ گئے ہیں، ہم ریل اسٹیٹ کے ریٹس آ گئے ہیں جو کہ اسلامک طریقے کے اور شریعہ کمپلائنٹ ہیں. تو اگر آپ ڈائریکٹلی بہت زیادہ پیسہ اپنے محل بنانے میں نہیں خرچ کر سکتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی ریٹس میں حصہ دار بن سکتے ہیں، اینڈ یو کین پارٹیسپیٹ ان دا ریٹس مارکیٹ. تو بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس کو ایک پورٹ فولیو کے پرسپیکٹو سے اور ایک آبجیکٹیوز آف انویسٹمنٹ آپ کا کیا ہے اس پرسپیکٹو سے دیکھا کریں. Thank you very much, Nadeem bhai. So I believe کہ there were few questions. میں ان ساروں کو اکٹھا کر کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ شریعہ کمپلائنٹ بروکریج ہاؤس کے حوالے سے آپ کو یہ لوگوں کو سب کو وضاحت کر دیں کہ اس کے اندر ڈے ٹریڈ فی الحال جو فریم ورک ہے شریعہ کمپلائنٹ کے مطابق ڈے ٹریڈ از ناٹ الاؤڈ. سو ڈے ٹریڈ اس میں نہیں کر سکتے. جب ڈلیوری آئے گی شیئرز کی اس کے بعد آپ اس کو بیچ سکیں گے. ایک تو اس میں یہ ضروری بات سمجھنے کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فیوچرز ٹریڈ بھی شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ نہیں ہے، فیوچرز میں بھی نہیں ہو سکتا. آپ صرف ریڈی بورڈ کے تحت کام کر سکتے ہیں. تو ایک یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر جہاں تک سکوک کے حوالے سے ہے، سکوک میں بھی یہ آیا ہے کہ جی اگر آپ کو ایک فکس ریٹرن مل رہا ہے تو آپ اس کو حلال کیسے کہتے ہیں. تو یہ اجارہ سکوک ہے. اجارہ سکوک مینز رینٹل سکوک بیکڈ بائی ایک ٹینجبل ایسٹ. جو بانڈز ہوتے ہیں وہ اس بیک بائی ایسٹ نہیں ہوتے، بٹ سکوکس آر بیک بائی ایسٹ. سو اس کو بھی جو ہے پورا شریعہ بورڈ بڑے سینئر جو ہے بیٹھ کے علماء اور اس کے وہ پوری ویٹ کرتے ہیں جب بھی سکوکس لانچ کیے جاتے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے سکوک لانچ کیے جائیں یا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے سکوک لانچ کیے جائیں. تو شریعہ ایڈوائزری بورڈ جو ہے فرام اسٹیٹ بینک آف پاکستان، فرام سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اینڈ فرام دا اسلامک بینکس بی اٹ میزان بینک اور any other اسلامک بینک، ان کے اپنے اپنے ریسپیکٹو شریعہ بورڈ جو ہیں اس کو اچھی طرح سے سکوٹنی کرتے ہیں، تو تب اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ شریعہ کمپلائنٹ سکوک ہے. تو ایک ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا جہاں تک سیونگ کے حوالے سے بات ہے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سیونگ کلچر جو ہے وہ بھی بہت کم ہے. لوگوں کو سیونگ کی اہمیت کا اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہے.
تو ہم ZL کے اسلامک فائنینشیل سروسز کے پلیٹ فارم سے ہم مختلف کالجز یا یونیورسٹیز میں جاتے ہیں لیکچر دینے کے لیے. تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مہینے میں صرف 5,000 روپیہ سیو کرتا ہے اور سیو کر کے 5,000 روپیہ تکے کے نیچے بھی رکھ دے اور وہ 25 سال تک 5,000 روپیہ تکے کے نیچے رکھے تو اس کو وہ اکومولیٹڈ 15 لاکھ روپیہ ملے گا. بٹ وہی 5,000 روپیہ اگر وہ سکوک میں انویسٹ کر دیتا ہے اور آج کل اگر سکوک میں اراؤنڈ 15% کے قریب ریٹرن ہے تو اس کو 25 سال کے بعد 2.25 کروڑ روپیہ ملے گا. یہ پوری کیلکولیٹڈ وہ ہے. تو آج کے زمانے میں 5,000 روپیہ ہر مہینے سیو کرنا اور جب آپ اس عمر میں پہنچیں گے 45-50 سال کی عمر میں جہاں آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی تو یہی آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ کام آئے گی. تو یہ ہمارا ایک انڈیور ہے کہ لوگوں کو ہم بریفنگ دیں اور ایکسپلین کریں کہ انویسٹمنٹ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیونگ کیوں امپورٹنٹ ہے اور سیونگ کو کنورٹ کرنا انٹو انویسٹمنٹ وہ کیوں امپورٹنٹ ہے. اور اسپیشلی آل دوز نان ریزیڈنٹ پاکستانیز جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ایک بہت بڑا اچھا انیشیٹو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا, اس کے تھرو پاکستان میں وہ اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور باقی اور اپنے سارے بل بھی پے کر سکتے ہیں, اپنی فیملی کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں, گاڑی خرید سکتے ہیں, ریئل اسٹیٹ خرید سکتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی سیونگ کو انویسٹمنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں تھرو روشن ایکویٹی اکاؤنٹ, تھرو سکوک انویسٹمنٹ. تو یہ ایک ایسا چیز ہے جس میں لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے اور آئی ہوپ اینڈ آئی ایکسپیکٹ کہ آپ جتنے پارٹیسپینٹ آج ہمارے ساتھ تھے وہ دوبارہ بھی ہمیں موقع دیں گے کہ ہم آپ کو دوبارہ ریکویسٹ کریں, انگیج کریں. اور آج جو ہم ریکارڈنگ کرنے میں کامیاب ہوئے اور جو لوگوں کے کوشچنز ہیں ہم ان کے کوشچنز کو بھی فردن بھی جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی, اور اس سیریز کو ہم آئندہ بھی آگے لے کے چلیں گے. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ ایوری ون. ونس اگین میں بہت مشکور ہوں سب لوگوں کا فردن اور انشاءاللہ تعالی آپ سے دوبارہ رابطہ ہوگا سر. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ ایوری ون. بہت شکریہ. جزاک اللہ, تھینک یو. اللہ حافظ.